خوش آمدید اور صبح بخیر. میرے آج کے مہمان جو ہیں ان سے مجھے یقین ہے کہ آپ کا تعارف بہت پرانا ہوگا، اس لیے کہ جب چینلز کی اتنی بھرمار نہیں تھی، جب کرنٹ افیئر کا اتنا چسکا نہیں تھا اور جب باتوں کو اتنا تڑکا نہیں لگایا جاتا تھا، تب بھی ان کا کالم جو ہے وہ بہت شوق سے پڑھا جاتا تھا اور اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی تھیں جو ہمیں بڑی قصے کہانیوں کی طرح بڑے میٹھے میٹھے انداز میں بڑی کوٹیشنز کے ساتھ اور ریسرچ کے ساتھ یہ ہمیں بتایا کرتے تھے، جہاں پہ مقابلہ اور موازنہ جو ہے وہ ہمیں ایک سچویشن پیش کی جاتی تھی. کچھ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ ان کے پروگرام میں بھی نظر آتی ہے، جہاں پر کہ ہم آج سے کل تک اور کل سے آنے والے کل تک کی جو ساری باتیں ہیں وہ ان کی زبانی سن رہے ہوتے ہیں. اکثر لڑائی جھگڑے کی سچویشن بھی ان کے شو میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جاوید چودھری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کو صبح اٹھنے میں مشکل، پریشانی، تکلیف؟ اکثر لوگ بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں مجھے جو صبح اٹھتے ہیں. جی بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ صبح صرف بدقسمت لوگ اور اس کے ساتھ ساتھ مرغے جاگتے ہیں. صحیح، لیکن میں کس میں کیٹیگری میں ہوں گی، مرغوں میں کہ بدقسمت لوگوں میں؟ میرا خیال آپ خوش نصیب ہوں گے. اچھا جاوید چودھری صاحب، ابھی جو میں نے کہا لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اکثر شو میں، اس میں یہ انفارچونیٹلی پاکستان کے جتنے پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں ان کا یہ کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ کیا جائے اسے، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی سائیکی پر بڑا برا اثر پڑتا ہے کہ پولیٹیشنز ہیں، ایسے پولیٹیشین جنہوں نے 70-80 ہزار ووٹ لیے، ووٹ لینے کے بعد وہ پارلیمنٹ میں پہنچے، اور ایسا ایک آدمی اگر دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہو تو بڑا برا لگتا ہے، اور اس سے ظاہر پالیٹکس کا، جمہوریت کا اور سوسائٹی تینوں کا امیج خراب ہوتا ہے. ساتھ میڈیا کا بھی خراب ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بٹھانا اور اس کے بعد لڑانا. تو بڑا اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی دو اس کی وجوہات ہے جس کی وجہ سے میرا خیال ہے سارے پولیٹیکل شوز میں ایک جیسا کلچر بن گیا. ایک تو یہ کہ ہمارا جو پالیٹیشین ہے اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. صحیح. اور ایک بے بس آدمی ہمیشہ لڑتا ہے دوسرے کے ساتھ. جب اس کے پاس، آپ کے پاس اگر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو آپ میرے ساتھ الجھ پڑیں گی بڑے آرام سے. اور اگر آپ کے پاس کہنے بہت کچھ ہے، باتیں ہیں، تھاٹس ہیں، دلائل ہیں، انفارمیشن ہے، تو آپ کبھی نہیں لڑیں گے. تو انفارچونیٹلی پالیٹیشین جو ہمارا ہے اس کے پاس کیونکہ زیادہ نالج نہیں ہے اور اس لیے وہ عموماً الجھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہماری جو پالیٹکس میں جتنے ٹاپ پہ لوگ ہیں ان کی مورل ویلیوز اتنی مضبوط نہیں ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ان کے نیچے جونیئرز ہیں ان کا یہی کام ہے کہ جو بڑے صاحب نے کہہ دیا اس کو ڈیفینڈ کریں. بالکل صحیح. وہ کتنے غلط کیوں نہ ہو. تو جب آپ ایک غلط چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہو تب بھی ہمیشہ الجھاؤ کی صورتحال ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. آپ کے پروگرام میں زیادہ نہیں تصادم ہوتا ہے. میں بڑی تھینک فل بھی ہوں. کوئی بات بہت سارے لوگوں کے اصل چہرے بھی جو ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے تو وہ بڑے میٹھی اور سوفسٹیکیٹڈ لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھل کے سامنے آتے ہیں جب وہ ایک دم اپنا غصہ ان کو آتا ہے یا پھر وہ اپنا توازن تھوڑا سا کھوتے ہیں. ایک تو عام سی ٹیکنیک ہے پولیٹیکل ٹاک شوز کی کہ آپ ان سے سوال کریں. ویسے جیسے کل گورنمنٹ نے ریفارمڈ جی ایس ٹی لگایا، اب ان سے پوچھیں جی ریفارمڈ جی ایس ٹی جو آپ نے لگایا کیوں لگایا. یہ کرنٹ افیئرز کا ایک سوال ہے جو تازہ ترین سوال ہے تازہ صورتحال پہ. اب کیونکہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا تو وہ فوری طور پہ لے جائیں گے جی پرویز مشرف نے کیا کیا تھا. بھائی وہ پرویز مشرف نے 10 سال پہلے کیا تھا، جو کچھ کیا تھا. میں تو آپ سے آج کا سوال پوچھ رہا ہوں. وہ کہے گا نہیں یہ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے فیکٹریاں کہاں سے لگائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ان سے پوچھیں بھائی کیوں لگائیں. اچھا وہ دوسرا میاں نواز شریف کا بندہ کہے گا جی ان سے پوچھیں کہ صدر صاحب کی شوگر مل کیوں ہے. تو وہ ایشوز جو ہے نا اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ہمیشہ. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، اینکر کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایشو پر رہیں کیونکہ اینکر نے تیاری کی ہوتی ہے اس کے لیے. تو یہ ایک پولیٹیکل ٹیکنیک بن گئی ہے تمام جو ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں ان کی کہ وہ ہمیشہ ماضی میں چیزوں کو لے جاتے ہیں، جو ظاہر ہے برا لگتا ہے. اس کا ایک فرق لیکن بہت بڑا فائدہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ جو اصل چہرے ہیں پالیٹیشنز کے وہ لوگوں کے سامنے آ گئے ساری لڑائی جھگڑے کی وجہ سے. تو اب جو عام آدمی جو ٹیلی ویژن روز دیکھتا ہے وہ بڑا سینسٹائز ہو گیا، وہ بڑا سمجھدار ہو گیا. اس کو پتہ چل جاتا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ بول رہا ہے اور ان کے کچھ کہنے کے لیے. اور جب وہ مہذب زبان میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے ان کی لینگویج، ڈرٹی لینگویج پہ جب یہ آئیں گے تو یہ کس ایکسٹینٹ تک اور کہاں تک جا سکتے ہیں اور کیا کیا کچھ ان کے ذہن میں جو ہے وہ تھوڑے سے تو مہمان ہے جی پولیٹیکل، وہ روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے چینلز پہ. سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پچھلے پروگرام میں بدتمیزی کی تھی اور اب یہ بڑے آرام سے اسلام اور قانون کی بات کر رہے ہیں. تو لوگوں کو اندازہ تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کا ہوتا ہے. بالکل. اچھا آپ کو اپنے قارئین یا ناظرین دونوں میں سے کون زیادہ پسند ہے، یعنی کون آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے؟ اس میں فرق ایسے تھا کہ جب کیونکہ میں کالم لکھتا ہوں اور پہلے بھی لکھتا تھا اب بھی لکھ رہا ہوں مسلسل، اور میں پرنٹ میڈیا کا آپ سمجھے جرنلسٹ ہوں اور اسی میں میری گرومنگ ہوئی اور اسی کے مطابق میں چل رہا ہوں. تو جب یہ ٹیلی ویژن آیا اور سارے لوگوں نے چھلانگ لگا دی اس میں نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی آ گیا اس میں. اب تو کچھ تو ایسے تھے کہ جو میرے جو ریڈرز تھے وہ شفٹ ہوئے ادھر، وہ کالم بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ٹیلی ویژن بھی دیکھ رہے ہیں.
اس میں سے کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لکھنے والا جاوید چوری وہ ایک ڈفرنٹ آدمی ہے اور جو پالیٹیشین کے سامنے بیٹھا ہوا وہ ایک ڈفرنٹ لگتا ہے ان کو کیونکہ ویژول میڈیا ہے اس میں صاف پتہ چل جاتا ہے کہ میک اپ کتنا کیا ہوا ہے آدمی نے اور کہاں کنفیوز ہے اور کالوں میں آپ کو اپنا کنفیوژن نظر نہیں آتا نہ ہی آپ کو شکل نظر آتی نہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کافی پی ہے چائے پی یا کس قسم کی شکل ہے آپ کی تو وہ ایک شفٹ جو ہوتی ہے نا اس سے بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے صحیح لیکن اگر آپ ان دونوں میں سے اگر آپ کہیں کہ مجھے سب سے اچھا کون سی چیز لگتی ہے تو مجھے وہ لکھنے والی جو ہے نا وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایپٹیٹیوڈ آپ کا جو ہے وہ زیادہ لکھنے کی طرف ہے وہ سالڈ بھی ہے زیادہ کہ آپ اس کو جیب میں رکھ سکتے ہیں اور اگلے 10 15 20 سال تک آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں ٹیلی ویژن کا یہ ہے کہ بات کی چھان کر کے نکلی اور غائب ہو گئی اچھا لیکن ویل پیڈ جو ہے وہ زیادہ ٹیلی ویژن کی جاب اور معاملات ہیں ویلفیئر کا ویل پیڈ زیادہ پیسے مال و دولت عزت شہرت لوگوں میں واہ واہ بلے بلے آپ کی بلے بلے ہوئی میری تو آج تک نہیں ہوئی آپ بلے بلے تو آپ لوگ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بلے بلے جو ٹیلی ویژن سے نہیں ہوتی اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں صحیح جو کاؤنٹ ہوتی ہیں اور جن کو دیکھنا چاہیے یہ ٹیلی ویژن جو ٹیلی ویژن کو آپ کی شکل دکھاتا ہے اس سے شناخت تو آپ کو ملتی ہے سوسائٹی میں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے لوگ آپ کو پہچان جاتے ہیں پہلے لوگوں کو پہچاننے میں ذرا دقت ہوتی تھی وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ جو اس کالم کے اوپر چھوٹی تصویر چھپی ہوئی اور یہ جو 6 فٹ کا بندہ ہے اس میں اور اس میں کتنی ریزمبلنس ہے ٹیلی ویژن آنے سے یہ ایک فائدہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو فوراً شناخت کر لیتے ہیں صحیح اور باقی یہ ایک ویژول میڈیم ہے نیا ہے اور پاکستان پچھلے 7-8 سال ہوئے ہیں اس کو پولیٹیکل ٹاک شوز کو تو اس کی وجہ سے اس میں پوٹینشیل بھی ہے باقی آپ کو یہ بتاؤں کہ جرنلزم ایک بڑی اچھی فیلڈ ہے جی یہ کبھی ہوتا ہوگا کہ آج سے 30-40-50 سال پہلے جو کہتے ہوں گے کہ صحافی جو ہیں وہ مانگ کر کھاتے ہیں اور ادھار لے کے واپس نہیں کرتے اور بڑے بھوکے مرتے ہیں اور ان کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا یعنی کہ بچوں کو اسکول میں داخلہ نہیں ملتا لیکن اب ایسی صورت حال نہیں اب یہ بڑی اچھی جاب ہے کہ اگر آپ نہایت ایمانداری سے اس کو کرنا چاہیں تو تب بھی آپ بڑی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں تو یہ ایک شفٹ آئی ہے اس فیلڈ میں جو وجہ سے پوری دنیا میں تھی اب وہ آہستہ آہستہ وہ کلچر پاکستان میں بھی آیا تو میرا خیال ہے بڑا خوش آئند ہے یہ آپ نے کیوں پلان کیا تھا کیونکہ آپ کا کالم بہت اچھے کالمز میں تھا آپ کو بڑی اچھی ریٹنگز تو نہیں کالمز میں لیکن پھر بھی آپ کی اچھی ریٹنگ ہوتی تھی تو آپ کو الیکٹرانک میڈیا کی طرف آنے کا شوق کیوں ہوا اور کیا چیز دل میں اس کو پنجابی میں کہتے ہیں بھیڑ چال کہ سب لوگ ہی جا رہے ہیں تو میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہا ہوں ایک تو یہ وجہ بھی ہو سکتی دوسرا ایک فرق کہ جتنے پولیٹیکل شوز ہیں پاکستان میں جو کامیاب پولیٹیکل شوز ہیں وہ ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کا تعلق پرنٹ میڈیا کے ساتھ تھا کیونکہ پولیٹیکل ٹاک شو کے لیے پالیٹکس کی آپ کو نو ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ گیسٹ کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہوں تو آپ کو ایکول سٹیٹس آپ کا ہونا چاہیے مثلا آپ مارننگ شو کرتی ہیں بہت اچھا مارننگ شو کرتی ہیں پاکستان کے پائنیئر جو مارننگ شوز ہیں چند ان میں سے آپ کا ایک شمار ہوتا ہے لیکن آپ پولیٹیکل ٹاک شو نہیں کر سکیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاستدان جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ چلاک ہے آپ سے اور وہ آپ کو چکر دے جائے گا آپ کو ظاہر پولیٹیکل نو ہو نہیں ہوگی کہ انہوں نے آج سے 5 پہلے کیا کیا تھا 3 سال پہلے کیا کیا تھا پولیٹیکل پارٹی کیسے بنی تھی ان کی کیسے چلی اس کے لیے ایک پولیٹیکل جرنلسٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے جو پالیٹکس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہو جو ان کو پرانا جانتا ہو پچھلے 8-10 سال 20 سال سے تو وہ آج تک جتنے پولیٹیکل شوز کامیاب ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں جن کا تعلق جرنلزم کے ساتھ تھا پرنٹ میڈیا کے ساتھ تھا تو اس میں ظاہر ویکیوم تھا گنجائش تھی کہ ایک ایسا آدمی آئے جس کا تعلق پرنٹ میڈیا کے ساتھ اور جو پالیٹکس کو ڈیل کر رہا ہو بڑے عرصے سے تو اس میں ظاہر چند لوگ تھے اور اس میں بھی ایک شامل تھا ان چند لوگوں میں تو میں اس میں شامل ہو گیا اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ یار میرا ذرا شہرت زیادہ ہو جائے گی تھوڑا سا کچھ اس طرح کے معاملات کا لالچ نہیں تھا دل میں فرق دیکھو جو شہرت ہے نا وہ میں 27 سال کی عمر میں مشہور ہو چکا تھا اور میں نے پاکستان میں بیسٹ کالمسٹ کا 2 سال کا ایوارڈ لے چکا تھا اس وقت تک اور لوگ مجھے جانتے بھی تھے عزت بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ میں نے بے شمار کاروبار بھی کیے اور خوشحالی بھی تھی وہ ساری چیزیں جس کو ایک آدمی ڈیزائر کر سکتا وہ پہلے سے تھیں تو یہ تو ایک کیونکہ نیا میڈیم آیا تھا اور اس پہ میں نے سمجھا کہ مجھے بھی کام کرنا چاہیے جیسے دوسرے لوگوں کو کر رہے ہیں تو میں اس میں شامل ہو گیا اچھا کس کو آپ بیسٹ پولیٹیکل شوز میں کن کو آپ خود دیکھتے ہیں اور میں تمام پولیٹیکل شوز دیکھتا ہوں جی میں آنیسٹلی آپ کو کیونکہ 2 ٹائم سلاٹ ہیں پولیٹیکل شوز کی ایک تو 8 بجے کا 8 سے لے کے 9 بجے تک جو 8 بجے کی جو ہی 2 منٹ کی خبریں ہوتی ہیں اس کے بعد چیخ چنگاڑا شروع ہو جاتا ہے سارے چینلز میں تو میں سوئچ کرتا رہتا ہوں ان کو سب کو دیکھتا رہتا ہوں اور یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی اچھا شو تو نہیں کر رہا کیونکہ اس سے پھر مجھے بڑی جیلسی ہوتی ہے کہ یہ دیکھے ٹھیک کر رہے ہیں اچھا اس کے بعد 10 بجے کا ہوتا ہے 10 بجے کا یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں خود لائیو ہوتا ہوں اس میں تو میں کنسنٹریٹ کر کے پراپر ٹائم نکال کر 10 بجے کی شو نہیں دیکھ پاتا لیکن اگلے دن دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں یا پھر ان کو نیٹ پہ جا کر سرچ کرتا ہوں تو سب کو دیکھتا ہوں اس میں اب یہ ایک اچھا شو کون سا مجھے پتا آپ یہ پوچھیں گے اچھا کون سا ہے برا کون سا ہے
تو یہ 8-10 بڑے پولیٹیکل شوز ہیں. اس میں ہوتا ہی ہے کہ ویری کرتا ہے. آج ایک آدمی کا اچھا ہو گیا, کل دوسرے کا ہو گیا, تیسرے کا پرسوں ہو گیا, اور یا ایک آدمی کا 2 دن ہفتے میں مسلسل اچھا کوئی پروگرام مخصوص ہوا. پروگرام آپ کو پسند نہیں ہے یا کوئی مخصوص یہ ہو نہیں سکتا. کہ کوئی فالوئنگ, کوئی اینکر جس کو آپ کلوزلی واچ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں کہ وہ کیا اگر ہم فالو کریں گے تو پھر ہمارا شو نہیں چل سکے. فالوئنگ آپ اس پہ نظر رکھے ہوئے کاپی ہوگی نا جی, اس کا نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, اب جو اس نے کیا کر دیا ہے, مطلب کوئی ایسا جس کے ساتھ آپ کی مقابلہ بازی یا ٹسل بازی چلتی ہے. اب اس میں نا تمام جو پولیٹیکل ٹاک شو ہوسٹ ہے, ہر ایک کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہے اور اس وجہ سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی تیاری بہت زبردست ہوتی ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی آواز بڑی ڈومینیٹنگ ہے اور بڑا کانفیڈینس ہے, اور ان کے کانفیڈینس اور ڈومینیشنز کی وجہ سے لوگ ان کو روز دیکھتے ہیں کہ واہ جی کیا بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو شور بڑا کرتے ہیں اس میں, اور ایسے لگتا ہے کہ ابھی ٹیلی ویژن اسکرین سے باہر نکل کے جو ویور ہوگا اس کو چک مار دیں گے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی لوگوں کو بڑا پسند ہے, کہتے ہیں کیا بات ہے جی, ان کی سارا بڑی بائٹ ہے ان میں. تو مختلف لوگ, بڑے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے کلچرڈ ہوتے ہیں اور بڑے سوفسٹیکیٹڈلی سوال کرتے ہیں, بڑے پیار سے آپ کی طرح. تو میں تو نہیں, میں جھگڑ بھی پڑتا ہوں ویسے. میں نے تو آپ کو جھگڑتے نہیں دیکھا, آپ بڑے مناسب انداز میں جھگڑتے ہیں. اچھا, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو رہے گا. ابھی تک تو ہم نے ٹریک رکھا تھا آپ کے پروفیشن کے اوپر, اب ہم آئیں گے کچھ آپ کے اوپر. ہم جاننا چاہیں گے کہ جاوید چودھری صاحب ہیں وہ کیا ہیں, وہ کس طرح کی شخصیت ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں, وہ کیا فیل کرتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. لیکن اس کے پہلے ہمیں ایک تھوڑی سی دیر کے لیے رکنا ہے کیونکہ خبروں کا وقت ہو چکا ہے. سو نیوز اسٹوڈیو کی طرف اور واپسی پہ پھر آپ سے ملاقات, ساتھ رہیے گا.